حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سوال پوچھا تاجپور والے سمجھ میں آ جاوے تو بہت بڑا کام ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ آپ کیوں نہیں سوتے؟ لیما لا تنام یا رب، اے اللہ آپ کیوں نہیں سوتے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ جواب تو دے دیا. بولو جواب تو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. میرا سوال ہے اللہ آپ کیوں نہیں سوتے؟ اللہ نے فرمایا میں نے جواب دے دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ میں نے جواب دے دیا. تمہارے ہاتھ میں کیا تھا؟ بولو کیا تھا؟ کٹورا تھا. کٹورے میں کیا تھا؟ دودھ تھا. اللہ فرماتے میرے پیغمبر ایک جھونکا آیا کٹورا ٹوٹ گیا، دودھ گر گیا. اللہ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ میرے ایک ہاتھ میں 7 آسمان، بولو سبحان اللہ. میرے ایک ہاتھ میں 7 زمینیں، بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ تمہیں ایک جھونکا آیا، کٹورا ٹوٹ گیا، دودھ گر گیا. اللہ فرماتے موسیٰ میرے ایک ہاتھ میں 7 آسمان، ایک ہاتھ میں 7 زمینیں. اگر مجھے جھونکا آ جائے گا تو آسمان زمین کا نظام کون سنبھالے گا؟ میرے پیاروں ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ یہ تو میں نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا، لیکن اس کا صحیح مفہوم اگر آپ کو چاہیے نا تو قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس میں اللہ کی شان، اللہ کی عظمت کون سننے کو تیار ہے؟ پورے قرآن کریم میں 6666 آیتیں موجود ہیں. لیکن ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سامنے سے گزر رہے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابی. پورا مجمع بولے گا نام کیا ہے؟ حضرت ابی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی ادھر آؤ. اب حضرت ابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. حضرت ابی قریب آئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابی اتنا بتاؤ کہ قرآن پاک آسمان سے اترتا ہے، مجھ پر آتا ہے اور میں قرآن پاک کو پھیلاتا ہوں. ابی مجھے معلوم ہے جتنا قرآن آسمان سے اترا ہے وہ سارا کا سارا قرآن ہے ابی تمہارے سینے میں ہے. مجھے بتاؤ پورے قرآن میں سب سے اچھی آیت کون سی، سب سے جامع آیت کون سی، سب سے عظمت والی، شان والی، کردار والی، توحید والی آیت کون سی؟ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے. پوچھنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابی نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو کیا جواب دوں؟ قرآن پاک تو آپ پر نازل ہوتا ہے، قرآن پاک آپ پر نازل ہوتا ہے، مجھے کیا معلوم کہ پورے قرآن میں سب سے جامع آیت کون سی ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں جواب تو تم کو دینا ہوگا. بولو جواب تم کو ہوتا ہے. کبھی بڑوں کا ایک امتحان ہوتا ہے جو چھوٹوں سے لیا جاتا ہے، تو فرمایا کہ نہیں جواب تو تم کو دینا ہوگا. حضرت ابی نے دوسری مرتبہ کہا اللہ و رسول عالم، اللہ کے رسول میرے کو نہیں معلوم. ہاں بے شک اتنا ہے کہ قرآن میرے سینے میں موجود ہے اور بہت سا قرآن میرے سینے میں موجود ہے، لیکن اللہ کے رسول مجھے یہ نہیں معلوم کہ قرآن پاک میں سب سے جامع آیت کون سی ہے. ہمارے نبی نے جب تیسری مرتبہ پوچھا کہ ابی ابو المنذر تمہیں بتانا ہوگا ایو آیت اجمع، کون سی آیت سب سے جامع ہے معاک من القرآن، اور جو تمہارے سینے میں موجود ہے وہ کون سی آیت ہے؟ حضرت ابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اللہ کے رسول آپ بار بار پوچھتے ہیں لیکن میرا دماغ ایسا کہتا ہے کہ وہ آیت الکرسی. بولو سبحان اللہ. کون سی آیت؟ بولو آیت الکرسی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور کہا آؤ بھائی آؤ، اپنے سینے سے لگایا اور کہا جاؤ اللہ تمہیں علم مبارک کرے. تمہارا جواب بالکل صحیح ہے. پورے قرآن میں سب سے عظیم آیت، سب سے اونچی آیت، سب سے زیادہ توحید والی، سب سے زیادہ اللہ کی قدرت بیان کرنے والی، سب سے زیادہ اللہ کا اقتدار بیان کرنے والی، پورا مجمع تاجپور والے ساتھ میں بولیں گے کون سی آیت؟ آیت الکرسی. آواز نہیں آ رہی، بولو کون سی آیت؟ آیت الکرسی. آپ کو بہت تعجب ہوگا، علماء سمجھیں گے انشاءاللہ. یہ آیت الکرسی ہے نا، آیت الکرسی، ہاں یاد ہے آپ کو؟ بہت سو کو مولانا سورا آیت الکرسی یاد نہیں ہوتی، کرسی یاد ہوتی. کرسی کی بڑی فکر ہے بھائی. ہاں کرسی، ہاں میں متولی، میں ٹرسٹی، میں سیکریٹری، میں یہاں تاجپور کا یہ، میں تاجپور کا وہ. اس کو پوچھو تجھے دنیا کی کرسی یاد ہے؟ صحیح معنی میں بتانا آیت الکرسی تجھے یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟
اچھا اگر یاد نہیں ہے تو کون کون تیار ہے یاد کریں گے؟ بولو انشاءاللہ. نہیں ہاتھ اوپر کر کے بولے یاد کریں گے انشاءاللہ. اور ابھی میں جو بات بتا رہا ہوں نا اس پر تو سب آیت الکرسی یاد کریں گے انشاءاللہ. بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، بولو نا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ، پورا مجمع بولے محمد الرسول اللہ. ضرور نہیں پڑھ رہے بھائی آپ لوگ، ساتھ میں پڑھے نا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے. ہمارے نبی نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے کیا ملے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے. جہاں بھی تجھے موت آئے گی مگر موت آئے گی اس کے بعد اللہ تیری قبر کو بھی جنت کا باغ بنائے گا اور قیامت میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا.